السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ سب خیر خیریت سے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ تو کافی ہوگی شاعری وغیرہ بھی، ابھی مزید شاعری کا انتظار کریں۔ اور آج ہم ایسی شاعری کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جو کہ ضرب المثل کے طور پہ استعمال ہوگی، یعنی ایک شعر کا ایک مصرع جو ہے وہ ضرب المثل کے طور پہ استعمال ہو گیا، بہت مشہور ہو گیا، ضرورت سے زیادہ مشہور ہو گیا، جگہ جگہ پہ اس کی باتیں ہونے لگی، اس کے تحت اس کے بارے میں مختلف انداز میں کیا سرائیاں اور باتیں ہونی شروع ہو گئی۔ اور پھر جو اس شاعری کا، یعنی کہ اس شعر کا جو دوسرا مصرع تھا، وہ زمانے کی دھول میں کہیں گم ہو گیا۔ آج چند اشعار ایسے ہی پیش کروں گا اور دوسرا مصرع بھی آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کہ اصل میں یہ شعر کیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یہ تو تھا جناب ایک مصرع۔ اب آتے ہیں مکمل شعر کی طرف۔ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں نہ ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں نہ ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح ایک اور ہے کہ یعنی مصرع ہے کہ یہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، یہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس کا دوسرا مصرع وہاں پہ کیا کچھ شاعر کہہ رہا ہے۔ تو مکمل شعر یوں تھا: شعر و ادب کی خدمت میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، شعر و ادب کی خدمت میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، یہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ تو یعنی دیکھیں، یعنی ایک مصرع بہت زیادہ مشہور ہو گیا، دوسرا مصرع کہیں گم۔ کسی سے پوچھو بھائی دوسرا مصرع کدھر ہے، جی ہمیں تو نہیں پتا۔ اچھا چل لگے ہاتھوں ایک اور دیکھتے ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو۔ حقیقت میں شعر تو کچھ اس طرح تھا: خط ان کا بہت خوب، عبادت بہت اچھی، خط ان کا بہت خوب، عبارت بہت اچھی، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو۔ چلیں ایک اور بات ہے کہ ایک اور مصرع کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ واہ جی واہ! یعنی یہ والا ایک مصرع عام جگہوں پہ فٹ کیا جاتا ہے، عام جگہوں پہ لگایا جاتا ہے، عام جگہوں پہ بولا جاتا ہے، فقرہ بازی کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو اصل میں شعر یہ تھا کہ نزاکت بن نہیں سکتی حسینوں کے بنانے سے، نزاکت بن نہیں سکتی حسینوں کے بنانے سے، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، اور اسی طرح کہ دوسرا مصرع غائب تھا۔ امید ہے اب تو آپ کو مکمل شعر ملنا شروع ہو رہے ہیں، آگے بھی دیکھیے۔ ہاں تو ایک اور بات ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان خود، انجام گلستان کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا،
تو دیکھ لیں، اس کو بھی اکثر جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مکمل شعر کچھ اس طرح سے ہے، یہ راز تو کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جانتے ہیں۔ یہ راز تو کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جانتے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کو کیا ہوگا۔ جہاں پہ ابھی تک ان کی بات ہوئی ہے اور عجیب ہی انداز میں ہو رہے ہیں، دیکھیں کہ کس کس انداز میں کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، اور لگے ہاتھوں ایک اور بھی ہے جو کہ عام طور پہ جب کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے یا پھر اور کوئی بات ہو جاتی ہے تو زبان پر ایک ہی آتا ہے، یا کہیں قتل ہو جاتا ہے تو کچھ عجیب ہی سی بات آوازیں آتی ہیں، جن میں سے ایک اکثر سننے میں آتی ہے، کئی دفعہ خبروں کی ہیڈ لائن بھی بنی، میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ کشمیر کا موضوع ہو تو تب بھی یہ بات کی جاتی ہے، عام کو موضوع ہو، فلسطین کی بات ہو تو تب بھی یہ بات کہی جاتی ہے، میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ شاعر تو کچھ اس انداز میں بولا تھا، میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ٹھیک ہے جی، اب چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بات کھلی، جب کوئی عام بات ہوئی، جب کوئی چار بندے بیٹھ کر کسی ایک پنچایت میں یا کہیں پہ کوئی بات ہوگی تو اس میں وہ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ کسی کے کوئی جگہ تباہ ہونے میں، کسی گھریلو مسائل میں یا اور کسی انداز میں یا خاندانوں کے درمیان میں باتیں ہوتے ہوئے تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ حالانکہ شاعر نے تو شعر کچھ یوں کہا تھا، داور محشر میرا نامہ اعمال نہ کھول، داور محشر میرا نامہ اعمال نہ کھول، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ ایک اور مصرع جو مرزا غالب صاحب کا بڑا مشہور ہوا، اکثر بولا جاتا ہے، دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو مکمل شعر کو یوں تھا کہ ہم معلوم ہے جنت کی حقیقت لے کر، ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت لے کر، دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اور جب کبھی دوست وغیرہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا کوئی بات وغیرہ کرتے ہیں یا خط و کتابت کرتے ہیں یا میسج وغیرہ کرتے ہیں یا ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے تو پھر وہ کیا اکثر کہتے ہیں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ حالانکہ شاعر نے تو کچھ یوں کہا تھا، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، لالا کیا کہہ رہی ہے، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اور ایک اور ہے اسی طرح، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یہ آدھ اٹھا کر والی دعا نہیں ہے کھانے والی، یہ جس سے آدمی کو شفا ہوتی ہے، حالانکہ شفا تو دونوں دعاؤں سے ہوتی ہے، دعا سے بھی دعا سے بھی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ والی بات نہیں ہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، وہ بات نہیں ہے، وہ اصل میں پیش لگانا بھول گیا تھا اور یا پیش کی جگہ پہ نقطہ پڑ گیا تھا تو اس کی وجہ سے اس نے شاید کہہ دیا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، تو ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا۔ لیکن یہاں پہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مریض عشق پہ رحمت خدا کی، شعر یوں ہے کہ مریض، پہلا مصرع کہ مریض عشق
پہ رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک اور ہے بڑا جناب، کوئی ناکام وغیرہ ہو جائے یا کوئی اور کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے یا کوئی فیل وغیرہ ہو جائے امتحان میں یا اور کسی جگہ پہ، تو اکثر کہتے ہیں گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. تو آئیے اب اس شعر کو بھی مکمل کہ پہلا مصرع یہی ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، یہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. یہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو اسی طرح ایک اور جگہ پہ کسی عاشق نے کہہ دیا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. تو دیکھیں آپ شاعر کیا کہتا ہے، ذرا غور کریں آپ بھی. تو پہلا مصرع اس کا یوں ہوتا ہے کہ چل ساتھ کے حسرت دل مرحوم سے نکلے. چل ساتھ کے حسرت دل مرحوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. ٹھیک ہے نا جی. اور اکثر طور پہ کہتے ہیں کہ کوئی یعنی تیز تراز آدمی ہو نا تو اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ، اور پھر وہ کہے کہ نہیں جی میں تو بڑا سیدھا سادہ سا ہوں، ایسا ہوں ایسا ہوں. تو اس پہ کیا کہتے ہیں کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. تو وہاں پہ پہلا مصرع یہی رہا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے بھی ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. لڑتے بھی ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. پھر وہ اکثر دیواروں پہ بھی کلمات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں کھچے چلے آئیں گے، فلاں کے پاس یہ ہے وہ ہے. تو اس کے بارے میں کہ شاعر نے شعر کا دوسرا مصرع بہت زیادہ مشہور ہوا، کچے داغے سے چلے آئیں گے سرکار بندے. کچے داغے سے چلے آئیں گے سرکار بندے. یہ تو تھا دوسرا مصرع جو کہ عام ضرب المثل کے طور پہ مشہور ہوا اور بہت زیادہ ہوا. تو اصل میں شعر کو یوں تھا، جذب شوق سلامت ہے تو انشاءاللہ. جذب شوق سلامت ہے تو انشاءاللہ کچے داغے سے چلے آئیں گے سرکار بندے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں بہت ساری آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، مجھے امید ہے. اور چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو مجھے بھی احساس ہے، کیونکہ آدمی بار بار ایک ہی کلمات کو سنتے سنتے بور ہو جاتا ہے. تو اجازت چاہوں گا جی. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو اچھے اچھے کمنٹس بھی دیجیے گا، میری اصلاح کے لیے تنقید بھی کیجیے گا، جس سے میں مزید اپنی تحریر میں اور کلیکشن میں اور شاعری میں اور ادب میں افسانوں میں آپ لوگوں کو ایک نئی سے نئی چیز دے سکوں. شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.